لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، درود شریف کا کارڈ ہے، سنو بھائی مانگرول والو. اور یہ اتنا تجربہ، اتنا ایکسپیرینس، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں اور کئی لوگوں کو میں نے دیا، اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی. وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں، اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا. ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا. مولانا ابراہیم صاحب، مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے، لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. بس اتنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، قسم پروردگار کی کاروبار چمکتا رہے گا. تو یہ کارڈ ضرور آپ مولانا ابراہیم کے پاس آرام سے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے لے لینا، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور ان کو شفا ہو جاتی تھی. ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی فرض اور فجر کی سنت، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں، سنت اور فرض، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں 41 مرتبہ 41 مرتبہ الحمد شریف کی تلاوت کرے گا، فرمایا فتوحات کا دروازہ، کامیابی کا دروازہ، رزق کا دروازہ، مسائل کے حل ہونے کا دروازہ، مصائب کے ٹوٹنے کا دروازہ، مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ ایسے کھلتا چلا جائے گا جیسے کسی دروازے پر لاک لگا ہوا ہو اور اچانک وہ دروازے کا لاک ٹوٹ جائے. اس طرح اگر کوئی فجر کی فرض اور سنت کے بیچ میں الحمد شریف پڑھے 41 مرتبہ 41 مرتبہ، اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، رزق کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسائل کا دروازہ، مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی اگر کسی مریض پر چھڑک دیا، حضرت فرماتے حلب کا خدا اللہ اس کو شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے، اس کو شفا عطا فرما دیں گے. یہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمد شریف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت لکھی ہے. بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ورد کر کے، کتنی مرتبہ ورد کرے؟ کسی نے کہا 41 مرتبہ 41، کسی نے کہا 101 مرتبہ 101، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھٹکتے راستے پر نہ چلانا، مجھے گمراہی والے راستے پر نہ چلانا، میری اولاد کو نہ چلانا. تو صوفیہ نے لکھا ہے، میں کوئی اور صوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان اکابر کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. خواجہ الملت والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور علامہ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت کی تلاوت کرتا رہا اور اس کے بعد دعا کی تو خداوند قدوس نفسانی خواہشات سے میری بھی حفاظت کرے گا اور اولاد کی بھی حفاظت کرے گا. اللہ بھٹکنے سے بچائے گا، اللہ رسوائیوں سے بچائے گا، اللہ غلط راستوں سے بچا لے گا، اللہ ان کے دلوں کو دین پر ڈال دے گا، اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے گا، اللہ ہدایت پر ڈال دے گا. یہ ساری باتیں الحمد شریف کے اندر ہے. جہاں قرآن کریم روحانی تربیت کے لیے آیا ہے وہاں جسمانی تربیت کے لیے بھی